السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر کوئی انسان اندھیرے میں قید ہو اور نہ کوئی راستہ ہو، نہ مددگار اور نہ ہی بچنے کا کوئی ذریعہ، اگر کوئی طوفانی سمندر میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے جہاں کوئی سننے والا نہ ہو، تب امید کہاں سے آئے گی؟ اگر آپ کی ہر کوشش ناکام ہو جائے اور لوگ آپ کی بات نہ سنیں اور آپ مایوسی میں گھیر جائیں تو پھر کیا کریں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہر انسان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی آتے ہیں، اور ان تمام سوالاتوں کا جواب ہمیں ایک عظیم نبی کی زندگی میں ملتا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی آزمائش میں ڈالا، لیکن آخر کار وہی آزمائش ان کے لیے عظیم کامیابی کا ذریعہ بنی۔ یہ کہانی ہے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی، جنہیں ایک سرکش قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا، لیکن جب ان کی قوم نے ان کی بات نہ مانی تو وہ اللہ کی اجازت کے بغیر وہاں سے چلے گیا، اور اس کے بعد ان کے ساتھ وہ ہوا جو رہتی دنیا تک ایک حیرت انگیز سبق بن گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو سمندر میں طوفان کے دوران کشتی میں کیوں نکالا گیا تھا؟ کیا آپ نے سنا ہے کہ ایک بہت بڑی مچھلی نے انہیں کیسے نگل لیا؟ اور کیا آپ نے جانتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں مکمل اندھیرے اور تنہائی میں ان کے دل میں کیا احساسات پیدا ہوئے؟ اور یہ سب سے بڑھ کر وہ کون سا ایک دعا تھی جس نے انہیں بچایا اور ہمیشہ کے لیے دنیا کے تمام پریشان حال لوگوں کے لیے ذریعہ نجات بن گئی؟ یہ کہانی صرف ایک نبی کی آزمائش نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے سبق ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش در حقیقت ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہوتی ہے، اور یہ ہمیں سبق دیتی ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آئے تو اللہ سے سچی توبہ اور دعا ہی سے ہمیں بچا سکتی ہے۔ تو اگر آپ یہ سب کچھ جاننا چاہتے ہیں، اگر آپ کو زندگی کے مسائل میں صبر، ہمت اور امید کی روشنی چاہیے، تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے بلکہ آپ کی اپنی زندگی کے ہر مشکل لمحے میں روشنی بن سکتی ہے۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے نینوا موجودہ عراق کے لوگوں کی طرف ہدایت کے لیے بھیجا۔ یہ قوم بہت زیادہ سرکش، گمراہ اور بت پرستی میں مبتلا تھی۔ ان کے دل دنیا کی محبت میں اس قدر سخت ہو چکے تھے کہ وہ حق بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بار بار اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، لیکن وہ اپنی سرکشی پر قائم رہے، اور وہ اللہ کی عذاب سے بے خوف ہو کر کہتے ہیں کہ ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا اور نہ ہی تمہارے بات میں کوئی سچائی ہے۔ تو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام دن رات ان لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ ان کی نصیحت کو جھٹلاتے رہے اور وہ ان پر ہنستے، مذاق اڑاتے اور انہیں جھوٹا نبی قرار دیتے۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اللہ کی نافرمانی کے انجام سے خبردار کیا اور کہا کہ اگر وہ اپنی روش سے باز نہ آئے تو اللہ کا سخت عذاب نازل ہوگا، مگر قوم نے پھر بھی اپنی ضد نہ چھوڑی۔ بالآخر جب حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے محسوس کیا کہ یہ لوگ کبھی ایمان نہیں لائیں گے تو وہ اللہ کی اجازت کے بغیر نینوا چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے دل میں مایوسی پیدا ہوئی کہ یہ قوم اب کبھی بھی راہ راست پر نہیں آئے گی، ان پر جلد ہی اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ تو وہ بستی سے باہر نکل گئے اور ایک سمندری راستے پر روانہ ہو گیا، مگر اللہ کی مشیت کچھ اور تھی۔ انہیں آزمائش میں ڈالنا مقصود تھا، کیونکہ نبی کی ذمہ داری ہی کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر نہ جائے۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فیصلہ ان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش کا سبب بن گیا، کیونکہ نبیوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کا انتظار کرے، صبر کے ساتھ اپنی قوم کی ہدایت کے لیے کوشش جاری رکھیں۔ اس نافرمانی کے بعد ان کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا جس نے ان کی زندگی کا رخ موڑ دیا اور رہتی دنیا تک ایک سبق چھوڑ دیا۔ نینوا کی سرکش قوم کو چھوڑنے کے بعد یونس علیہ الصلوۃ والسلام ایک طویل سفر پر نکلے اور سمندر کے قریب پہنچے۔ وہاں ایک کشتی روانگی کے لیے تیار تھی، آپ اس میں سوار ہو گئے۔ کشتی میں کئی دوسرے مسافر بھی موجود تھے اور سب کا سفر بظاہر معمول کے مطابق جاری تھا، لیکن جب کشتی سمندر کے بیچ میں پہنچی تو اچانک شدید طوفان آ گیا اور تیز ہواؤں نے کشتی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ سمندر کے بلند موجیں کشتی کو ڈبونے لگیں۔ مسافروں کو یقین ہو گیا کہ اگر کوئی نہ حل نکالا تو کشتی ڈوب جائے گی۔ تو اس وقت کے رواج کے مطابق لوگوں کا ماننا تھا کہ جب کوئی غیر متوقع آفت آتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کشتی میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جس نے کوئی بڑا گناہ کیا ہے۔ تو چنانچہ فیصلہ کیا گیا کہ قرآن اندازی کی جائے اور جس کا نام نکلے گا اسے سمندر میں پھینک دیا جائے گا تاکہ باقی لوگ بچ سکیں۔ قرآن اندازی کی گئی اور حیرت انگیز طور پر حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نکلا۔ چونکہ آپ ایک نیک اور صالح انسان کے طور پر جانے جاتے تھے تو اس لیے مسافروں نے دوبارہ قرآن اندازی کی، تو لیکن پھر بھی آپ ہی کا نام آیا۔ جب تیسری بار قرآن اندازی میں نام نکالا گیا تو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر لکھا، تو یہ واضح ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے یہی مقصود تھا۔ تو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھ لیا کہ اللہ کی آزمائش ہے، وہ اپنی نافرمانی کی وجہ سے اس میں مبتلا ہوئے ہیں۔ تو بلاکسی مزاحمت کے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو کر وہ کشتی سمندر میں کود گئے۔ پھر اللہ کی طرف سے ان پر ایک اور بڑی آزمائش کا دروازہ کھل گیا کہ جو نہ صرف ان کی اصلاح کا ذریعہ بنی
بلکہ صبر و استقامت کی ایک لازوال مثال بھی قائم کی گئی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں کودے تو اللہ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی انہوں نے نگل لیا۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا بلکہ اللہ کی طرف سے ایک خاص آزمائش تھی جو حضرت یونس علیہ السلام کی تربیت اور اصلاح کے لیے مقرر کی گئی تھی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو وہاں گوپ اندھیرا تنگی تھی، کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا، تو نہ روشنی تھی نہ ہی ہوا۔ وہ اس حقیقت کو فوراً سمجھ گیا کہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، انہوں نے جو غلطی کی تھی اس کا کفارہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اس کٹھن تکلیف دہ حالت میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور انہوں نے سچے دل سے توبہ کی اور اللہ کی رحمت کے طلبگار ہوئے، اور قرآن کریم میں ان کی اس توبہ کا ذکر کچھ یوں کیا گیا ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ قرآن پاک کا ترجمہ ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ تو یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام نے انتہائی عاجزی اور گہرے احساس کے ندامت کے ساتھ کی تھی۔ وہ تسلیم کر چکے تھے کہ انہوں نے اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر جلد بازی کی تھی، تو اب وہ اللہ کی رحمت کے سوا کسی اور کی طرف دیکھنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کی سچی توبہ دل کی گہرائیوں سے کی گئی تو دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح نہ کرتے تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، مگر اللہ نے اپنے پیارے نبی کی توبہ کو قبول کیا اور انہیں معاف کر دیا۔ اللہ کے حکم سے مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ سلامت کنارے پر اگل دیا۔ وہ کمزور اور ناتواں ہو چکے تھے مگر اللہ نے ان پر خاص کرم کیا اور ان کے آس پاس ایک بیلدار درخت اگایا تاکہ انہیں سایہ اور غذا میسر آئے۔ یہ اللہ کی ہی پیار رحمت اور مغفرت کا اظہار تھا۔ جس نبی کو سمندر میں ڈبویا ہوا چھوڑ دیا گیا تھا، اسے زندہ نکالا، آزمائش کے بعد معاف کیا، دوبارہ عزت عطا کی۔ یہ واقعہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ سچی توبہ، عاجزی اور اللہ سے مدد مانگنا کسی بھی مشکل سے نجات دلا سکتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے اور وہ اپنے بندوں کو دعا کو سنتا ہے، اور چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے نجات دی تو وہ کمزور اور ناتواں حالت میں کنارے پر پہنچے، تو اللہ نے خاص رحمت فرمائی، ان کے لیے کوئی بیلدار درخت اگایا تاکہ وہ سایہ میں آرام کر سکیں اور درخت کے پھلوں سے اپنی توانائی بحال کر سکیں۔ جب وہ مکمل صحت یاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ اسی قوم کی طرف بھیجا جسے وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ حضرت یونس علیہ السلام واپس پہنچے، ان کی قوم پر اللہ کا عذاب آنے والا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ آسمان پر سیاہ بادل چھا رہے ہیں تو عذاب کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، تو انہیں احساس ہو گیا حضرت یونس علیہ السلام کی باتیں سچ تھیں۔ خوف اور ندامت کے ساتھ پوری قوم نے اجتماعی طور پر توبہ کی اور اللہ کے حضور جھک گئی، اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ یہ تاریخ میں ایک منفرد مثال ہے کہ کسی قوم نے وقت پر توبہ کر لی تو اللہ کا عذاب ان سے ٹال دیا گیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام واپس پہنچے تو انہیں یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ وہیں قوم جو پہلے نافرمان تھی اب ایمان لے آئی ہے، ان کی سخت دلوں کی نرمی میں بدل چکی تھی، وہ اللہ کی وحدانیت کو قبول کر چکے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مزید ہدایت دی کہ وہ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کا درس دیا، اور وہ پہلے سے زیادہ سنجیدگی اور خلوص کے ساتھ اپنے نبی کی باتوں پر عمل کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہدایت کے راستے پر قائم رکھا اور انہیں مزید مہلت عطا کی۔ وہ قوم جس پر عذاب یقینی تھا اللہ کی رحمت سے بچ گئی اور نجات حاصل کر لی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر کوئی شخص یا قوم اپنے گناہوں پر سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں معاف فرما دیتا ہے اور ہدایت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی ہمیں کئی اہم اسباق سکھاتی ہے جو ہمارے ایمان، صبر، توبہ اور اللہ پر بھروسے کو مضبوط کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو مسلسل نافرمانی دے کر جلد بازی میں فیصلہ کیا تھا، انہیں چھوڑ کر چلے گئے تھے حالانکہ اللہ کا حکم نہیں آیا تھا۔ اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ کسی بھی اہم معاملے میں اللہ کے حکم، صبر اور حکمت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ مشکل میں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی بجائے سچے دل سے توبہ کر لی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ترجمہ یہ ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ تو یہ دعا سکھاتی ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آئے تو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کیونکہ وہی نجات دینے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں سچے دل سے توبہ کی، اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔